لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وقال الله عز وجل في موضع آخر إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ صدقت يا رب العالمين وصدقت يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام احباب بآواز بلند روشی پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے اور حسن اتفاق یہ ہے کہ 17 تاریخ کے ساتھ ساتھ دن بھی جمعہ کا ہے۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ اور جمعہ ہی کا دن تھا جب اسلام اور کفر کے درمیان وہ عظیم الشان پہلا معرکہ ہوا، حق اور باطل کے درمیان وہ پہلی عظیم جنگ ہوئی جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ آج ہی کی 17 رمضان کی تاریخ اور جمعہ ہی کا دن تھا۔ اسلام کے شہدائیوں نے امام الانبیاء سید الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام لیواؤں نے محبت و ایثار اور وفا کی وہ مثال قائم کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو اس جذبے اور قوت کے ساتھ پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے سر و سامانی کے عالم میں ان عظیم الشان ہستیوں کو فتح بھی عطا فرمائی اور فتح عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شرکائے بدر کو وہ اعزاز اور شرکائے بدر کو وہ فضائل عطا فرمائے جو بعد میں آنے والے کسی صحابی کو حاصل نہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ میں، آپ کے نام لیواؤں میں سب سے زیادہ عظمت والے، سب سے زیادہ مقام اور مرتبے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے وہ صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے، جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، جنگ بدر میں شریک ہونے والے میرے صحابہ دیگر تمام صحابہ سے زیادہ عظمت اور فضیلت والے ہیں۔ جبرائیل امین نے یہ بات سن کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بدر میں شریک ہونے والے آپ کے ساتھیوں کو عظمت اور مقام تو عطا فرمایا ہی ہے، ہم فرشتوں میں بھی وہ فرشتے سب سے اعلیٰ ہیں، وہ فرشتے سب سے افضل ہیں جو فرشتے جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ تو رمضان المبارک کی 17 تاریخ جمعہ کے دن کو یہ عظیم الشان معرکہ پیش آیا۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے
غزوہ بدر کے مختصر پس منظر کو سمجھیں۔ جب غزوہ بدر کا پس منظر ہمارے سامنے آئے گا پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ان شرکاء نے کس جان نثاری کے ساتھ اس غزوے میں شرکت کی، وہ شرکاء کس ہمت کے ساتھ اور کس وفاداری کے ساتھ جان نثاری کے ساتھ لڑے۔ غزوہ بدر کا پس منظر سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ قریشیوں نے، مکے والوں نے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ مکہ سے ملک شام کی طرف روانہ کیا ہے، اور وہ اتنا بڑا تجارتی قافلہ ہے کہ مکہ کے ہر فرد نے اس میں اپنا مال لگایا ہے، اور ہر مرد نے، ہر عورت نے، ہر خاندان نے، ہر قبیلے نے اس مال تجارت میں اپنا اپنا مال لگایا۔ اور ابو سفیان جو مکے کے سرداروں میں اس وقت بڑا سردار تھا، ابو سفیان اس تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف جا رہا ہے، اور سارے مکے والوں نے یہ معاہدہ کیا ہے، آپس میں عہد و پیمان کیا ہے کہ اس تجارتی قافلے میں سے جو ہمیں نفع ہوگا، اس تجارت میں سے جو ہمیں فائدہ ہوگا، ہر شخص اپنا اصل مال اپنے پاس رکھے گا، لیکن جو نفع ہے اس تجارت میں، جو فائدہ ہے، وہ نفع اور فائدہ کوئی بھی نہیں لے گا، بلکہ اجتماعی طور پر اس مال کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ وہ مال تجارت جو نفع میں آئے گا، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے میں، مسلمانوں کو مٹانے میں اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں استعمال کیا جائے گا۔ بہت بڑا قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں مال و اسباب لے کے مکہ مکرمہ سے ملک شام کی طرف جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے بھی اس تجارتی قافلے کا راستہ روکنے کی کوشش کی اور اس تجارتی قافلے کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ وہ تجارتی قافلہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے کے لیے جا رہا تھا۔ ملک شام میں جاتے ہوئے ابو سفیان کا وہ تجارتی قافلہ ہاتھ نہ لگا، قافلہ چلا گیا، ملک شام میں پہنچے، قریشیوں نے تجارت کی، بہت سی چیزیں خریدیں، بہت سی چیزیں بیچیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد بہت سا مال تجارت لے کے اور بہت سا نفع لے کے ملک شام سے واپس آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اطلاع ملی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قریشیوں کا تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے، ابو سفیان کی سرکردگی میں جو ملک شام میں گیا تھا، تجارت کی غرض سے گیا تھا، واپس آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اعلان فرما دیا، فرمایا ھذا ابو سفیان قافلا بتجارت قریش، اے میرے صحابہ، وہ ابو سفیان جو قریش کا تجارتی قافلہ لے کے گیا تھا، اب وہ قافلہ واپس آ رہا ہے، فاخرجوا لها، چلو اس قافلے کی طرف نکلو، اس لشکر کی طرف نکلو اور اس مال تجارت پہ حملہ کریں، اس لیے کہ وہ مال تجارت مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے والا ہے۔ لعل اللہ، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ وہ مال تجارت تمہارے حق میں استعمال فرمائیں گے اور وہ مال تجارت تمہارے ہاتھ لگے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اعلان فرما دیا، اعلان فرمایا، اور اعلان عام اعلان تھا، کوئی تاکید نہ تھی، کوئی حکم نہ تھا، اچانک اعلان فرمایا، بلکہ یہاں تک عام اعلان فرمایا من کان ظہرہ حاضرا فلیرکب معنا، بھئی جس کے پاس سواری ہے وہ سواری والا شخص ہمارے ساتھ چلے۔ اگر کسی کے پاس اس وقت سواری نہیں ہے، اس کی سواری چراگاہ میں ہے اور اس کی سواری کہیں دور ہے، اس کو ہمارے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تجارتی قافلہ ہے، 40 افراد اس قافلے کو گھیرے ہوئے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس وقت ہم جتنے یہاں موجود ہیں مدینہ منورہ میں اس کے لیے کافی ہیں۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا، کوئی تاکید نہ فرمائی، کوئی حکم نہ فرمایا۔ تاکید اور حکم اس لیے نہ فرمایا کہ مد نظر یہ بات تھی کہ معمولی سا قافلہ ہے، عام سا تجارتی قافلہ ہے، اس کے لیے یہی لوگ کافی ہیں۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا۔ رمضان المبارک کی 12 تاریخ تھی، ہفتے کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے، اور جیسے میں بار بار عرض کر رہا ہوں، کوئی جنگ کی تیاری نہ تھی، کوئی لڑائی کے لیے باقاعدہ ذہن نہ تھا، نہ کوئی جنگ کا نقشہ ذہن میں تھا کہ کوئی بہت بڑی جنگ پیش آ جائے گی۔ بس یہ تھا کہ تجارتی قافلہ ہے اور وہ چھوٹا سا لشکر ہے، 40 آدمی اس کی حفاظت کر رہے ہیں، تو یہ جتنے لوگ موجود ہیں اس قافلے پہ آسانی سے حملہ آور ہو کے اس قافلے کو قابو کر لیں گے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، محض 313 ساتھ تھے، اور 313 کے قافلے میں صرف ایک گھوڑا ہے، 80 کے قریب اونٹ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری سواریاں تھوڑی ہیں، افراد زیادہ ہیں، لہٰذا ایسے کرو ایک سواری پہ 3 آدمی باری باری سوار ہو، ایک اونٹ ہوگا، 3 آدمی باری باری سوار ہوں گے۔ آپ نے صحابہ کرام کو تقسیم فرما دیا، اور خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تقسیم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اول حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ سفر شروع ہو گیا، مدینہ منورہ سے باہر نکلے، سفر جاری ہے۔ سفر کرتے کرتے جب تھوڑا سا راستہ طے ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سے نیچے اترے، آپ نے اپنے شرکاء سے، ساتھیوں سے، حضرت علی سے، ابو لبابہ سے فرمایا اب تمہاری سواری کی باری ہے، اب تم سوار ہوو، میں پیدل چلوں گا، اس لیے کہ 3 آدمی ہیں، باری باری ہم سوار ہوں گے اور باری باری پیدل چلیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، دونوں صحابہ نے بیک زبان کہا یا رسول اللہ ہماری خوش بختی، آپ سوار ہوں، ہم آپ کی سواری کی نکیل پکڑ کے پیدل چلیں، یہ ہماری خوش بختی ہے، ہماری خوش نصیبی ہے، ہم سوار نہیں ہوں گے، آپ سوار ہوں، ہم پیدل چلیں گے۔ جب ان صحابہ نے اصرار سے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 تاریخی جملے ارشاد فرمائے، اور قیامت تک آنے والے کمانڈر ان چیف کو آپ نے سبق دے دیا، قائد کو، رہبر کو سبق دے دیا کہ مساوات کیا ہوتی ہے اور انصاف کیا ہوتا ہے اور ساتھیوں کے ساتھ کیسے چلا جاتا ہے۔ آپ نے پہلی بات فرمایا سنو، ما انتما باقوی منی، اے میرے صحابہ تم کوئی مجھ سے زیادہ طاقت والے نہیں ہو، تم کوئی مجھ سے زیادہ ہمت والے نہیں ہو، اگر تم پیدل چل سکتے ہو میں بھی پیدل چل سکتا ہوں، لہٰذا میں بھی پیدل چلوں گا اور اپنی باری پہ میں بھی پیدل چلوں گا، تم سوار رہنا۔ اور دوسری بات اس سے بڑی بات فرمایا ما اغنا عن العجر عنکما، اے میرے صحابہ جس طرح پیدل چل کے اللہ کے راستے میں پیدل چل کے تم اجر اور ثواب کمانا چاہتے ہو، میں بھی اللہ کے راستے میں پیدل چل کے ایسے ہی اجر اور ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چل پڑے۔ ادھر ابو سفیان کو بھی خبر ہو گئی تھی
کہ مدینہ منورہ سے جیسے ہمیں ملک شام کی طرف جاتے ہوئے راستہ روکنے کی کوشش کی گئی تھی، اب پھر مدینہ منورہ سے قافلہ چل پڑا ہے، اور مدینہ منورہ سے قافلہ اسی نیت سے چلا ہے، اس قافلے پہ حملہ کرنا ہے، اس کے مال و اسباب کو تباہ و برباد اور ختم کرنا ہے، اس لیے کہ یہ تجارتی منافع اور تجارتی کاروبار مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے والا تھا۔ تو ابو سفیان کو پتہ چل گیا۔ ابو سفیان نے دو کام کیے۔ پہلا کام، زمزم بن عمر غفاری ایک شخص تھا، زمزم زاد کے ساتھ، اس زمزم بن عمر غفاری کو تیز رفتار سواری دی اور بہت سا مال بطور اجرت کے دیا۔ کہنے لگا کہ جلدی چلو، مکہ میں پہنچو اور مکہ میں جا کے اعلان کر دو، مکہ والوں کو بتا دو، مکے والوں سب تیار ہو کے آ جاؤ، اس لیے کہ تمہارے مال کا مسئلہ ہے، تمہاری تجارت کا مسئلہ ہے، یہ سارے کا سارا سرمایہ اور سارے کا سارا مال تجارت اسی قافلے میں ہے۔ تو وہ زمزم بن عمر غفاری چلا اور تیز رفتار سوار کے ساتھ، اونٹ کے ساتھ چلا، مکہ میں پہنچا۔ کس حال میں پہنچا؟ اس وقت جو مکہ اور اہل مکہ اور قریش کا طریقہ تھا، اس نے اپنی قمیض آگے سے پیچھے سے پھاڑی ہوئی تھی، قمیض پھاڑ کے آگے سے پیچھے سے اپنے اونٹ کے کان بھی کاٹے، ناک بھی کاٹی، ناک اور کان اونٹ کا کاٹ کے اپنی قمیض آگے پیچھے سے پھاڑ کے، اور اونٹ کا جو کجاوا تھا اس کجاوے کو اوندھا کیا، الٹا کیا، اس طرح اس حال میں مکہ میں داخل ہوا۔ یہ جو حالت ہوتی تھی اور یہ جو طریقہ اختیار کیا جاتا تھا، انتہائی خطرے کے وقت اس طریقے سے مکہ میں اور اس طریقے سے شہر میں داخل ہوا کرتے تھے۔ جو ہی وہ اس حالت میں داخل ہوا، جس نے دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا، اور مکے میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا الغوث الغوث اللطیمہ اللطیمہ، لوگوں مدد کے لیے اٹھو، لوگوں فریاد ہے، اللطیمہ اللطیمہ، اے ادرک اللطیمہ، اپنے قافلے کی خبر لو، وہ جو تمہارا مال ہے وہ لوٹا جانے لگا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کے مدینہ سے چل پڑے ہیں، اب اس قافلے پہ حملہ ہوگا، اور مجھے نہیں امید کہ کوئی شخص تم میں سے بر وقت پہنچ سکے گا، لہٰذا جلدی کرو، اس قافلے کی مدد کو پہنچو۔ اس طرح اس نے مکے میں اعلان کیا۔ مکے میں اعلان کرنا ہی تھا، پورے مکے میں کوہرام مچ گیا۔ مکے میں جو کوہرام مچا، ہر شخص نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ تیاری شروع کر دی۔ ابو جہل جو مکے کا اس وقت سردار تھا، اس نے لوگوں کو آمادہ کیا، اور دوسرے سرداروں نے جوش و خروش دلایا، بے شمار مال و اسباب اکٹھا کیا، سارے سرداروں کو اور عام لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور اس نے ہزاروں کی تعداد میں سامان لشکر ساتھ لیا، زریں ساتھ لی، تلوار ساتھ لیے، اور مکمل تیاری کر کے تقریباً 1000 کا لشکر لے کے مکہ سے اس حال میں چلا کہ سامان جنگ و حرب بھی اس کے ساتھ ہے، سواریاں بھی ساتھ ہیں، لڑنے والے جوان بھی ساتھ ہیں، اور صرف اسی پہ بس نہیں کی، غیرت دلانے کے لیے اس نے لونڈیوں کو، باندیوں کو اور گانے والیوں کو ساتھ لیا، تاکہ یہ گانا گائیں گی اور لوگوں کو غیرت دلائیں گی۔ اس طرح پوری تیاری کر کے مکہ سے نکلا۔ ادھر ابو جہل مکہ سے نکلا، ادھر ابو سفیان کا پیغام آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ قافلہ دوسرے راستے پہ چلا دیا ہے، یہ جو عام شاہراہ تھی، عام راستہ تھا، اس کو چھوڑ کے ساحل سمندر کا راستہ اختیار کر لیا ہے، میں خطرے کی حدود سے باہر نکل آیا ہوں، لہذا تم واپس چلے جاؤ۔ یعنی ابو سفیان نے پہلا کام وہ کیا تھا، زمزم بن عمر غفاری کو بھیجا تھا،
اس نے جا کے مکہ میں اعلان کیا، اور اس نے دوسری ہوشیاری یہ کی، اپنے قافلے کو بچانے کا قدم یہ اختیار کیا، عام راستہ چھوڑ کے ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا۔ اس طرح ابو سفیان اپنے قافلے کو بچا کے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گیا، اور اس نے کوشش کی، بار بار پیغام بھیجے کہ ابو جہل اپنے لشکر کو لے کے واپس چلا جائے، لیکن ابو جہل پہ بدبختی طاری تھی۔ اس نے کہا نہیں، اب ہم واپس نہیں جائیں گے، حتیٰ نحضر بدرن، ہم بدر کے مقام پہ پہنچیں گے، فنقیم فیہ ثلاثۃ ایام، 3 دن تک وہاں پہ ٹھہریں گے، نطعم الطعام، وہاں پہ اونٹ ذبح کر کے کھانا کھائیں گے، نسقی الخمر، شراب پئیں گے، اور یہ عورتیں باندیاں کنیزیں ناچیں گی، اور ہم 3 دن تک وہاں پہ جشن منائیں گے، تاکہ پورے عرب میں ہماری دھاک بیٹھ جائے گی، پورے عرب میں ہمارا رعب بیٹھ جائے گا، پتہ چلے گا کہ مکے کے تجارتی قافلے پہ کیسے ہاتھ ڈالا جاتا ہے۔ ابو جہل اپنی بدبختی کو عروج پہ پہنچاتے ہوئے اس قافلے کو لے کے بدر کی طرف چل پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے قریب پہنچ گئے، حالات کا پتہ چل گیا۔ اب جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ غزوہ بدر کا پس منظر سمجھیں، آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ تجارتی قافلہ تو ہاتھ سے نکل گیا، وہ تجارتی قافلہ تو چلا گیا ہے۔ اب جو آنے والا لشکر ہے وہ کوئی عام لشکر نہیں، وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں، وہ اور مکمل ذہن بنا کے آئے ہیں، لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اب وہ لشکر، وہ تجارتی لشکر نہیں، تجارتی قافلہ نہیں ہے، پوری صورتحال بدل گئی تھی، سارے کا سارا پیش منظر بدل گیا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشورے کے لیے اکٹھا فرمایا، اور یہ آخری بات ہے جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، اور اسی بات سے ہمیں آج کے دور میں اور قیامت تک کے لیے غزوہ بدر میں سبق ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا، ایھا الناس اشیروا علیہ، لوگو مشورہ دو، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ تجارتی قافلہ تو چلا گیا ہے، اور جس حالت میں ہم مدینہ سے آئے ہیں تمہارے سامنے ہے، اب بتاؤ کیا کریں، کیا ہم واپس چلے جائیں؟ اس لیے کہ ہم تو اس تیاری کے ساتھ آئے نہیں ہیں۔ اشیروا علیہ، مشورہ دو کیا کریں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے بڑی جانثارانہ گفتگو کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، بڑی فداکاری کی گفتگو کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی گفتگو سنی، لیکن آپ کی نظریں کسی اور طرف تھیں۔ وجہ یہ تھی، ابو بکر بھی مہاجرین میں سے تھے، فاروق اعظم بھی مہاجرین میں سے تھے۔ اصل معاملہ تو انصار کا تھا کہ انصار کیا کہتے ہیں، اس لیے کہ مہاجرین کے ساتھ تو کوئی معاہدہ نہیں تھا، کوئی وعدہ نہیں تھا۔ انصار نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں رہ کے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، کوئی دشمن حملہ کرے گا، اوس خزرج نے وعدہ کیا تھا ساتھ دیں گے۔ اب تو ہم مدینہ سے باہر آ گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے انصار کھڑے ہوں، اور انصار میں سے کھڑے ہو کے کوئی انصار کہے۔ وہ انصار کیا کہنا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منشا کو انصار بھی سمجھ گئے۔ انصار سمجھ گئے کہ آپ سیدنا صدیق اکبر کی گفتگو سے مطمئن نہیں ہوئے، فاروق اعظم کی گفتگو سے مطمئن نہیں ہوئے، اس لیے کہ صدیق و فاروق نے تو یہ بات کہنی ہی تھی۔ آپ تو ہم انصار کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مقداد بن عمر جو انصار کے سردار تھے، مدینہ منورہ کے بڑے سردار تھے، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ امضی لما اراک اللہ، یا رسول اللہ جس طرف آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، جیسے اللہ کا حکم ہے آپ چلیں، اور جہاں تک ہماری بات ہے وَنَحْنُ مَعَكَ، یا رسول اللہ آپ چلیں گے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا،
بنی اسرائیل نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ موسیٰ تو جا، تیرا خدا جائے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں اور یہی بیٹھے ہیں، تم جا کے لڑو۔ نہیں یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں ہیں جو بنی اسرائیل کی طرح کہیں، بلکہ ہم نحن نقاتل معک، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے۔ یا رسول اللہ، یہ تو بدر کا مقام ہے، اگر آپ ہمیں برق الغماد جو حبشہ کا دور دراز کا شہر ہے، اگر آپ ہمیں برق الغماد تک لے کے جانا چاہیں گے، ہم برق الغماد تک جائیں گے، ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں آئے گا۔ یہ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار میں تھے، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کوئی اور انصاری سردار بھی یہی جذبات کا اظہار کرے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ایھا الناس اشیروا علیہ، اے لوگوں مشورہ دو، کیا کرنا چاہیے؟ سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں سمجھ گیا ہوں، ایانا ترید، آپ ہماری طرف اشارہ کر رہے ہیں، ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لو امرتنا، اللہ کی قسم ہے اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے، ہم سمندر میں کود جائیں گے، کوئی پیچھے نہیں آئے گا۔ اس طرح انصار نے، مہاجرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا پیش کیا۔ تو جنگ بدر کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ شرکائے بدر نے اسلام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور یہ تو زبانی باتیں تھیں، لیکن جب عملی معاملہ آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، توجہ کے ساتھ سنیں، عملی میدان جنگ میں آئے، صورتحال یہ تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہیں، حضرت علی کے مد مقابل ان کا سگا بھائی طالب ہے، علی کے مد مقابل ان کا سگا بھائی عقیل ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل ان کا حقیقی بیٹا عبد الرحمن ہے، حضرت حذیفہ کے مد مقابل ان کا حقیقی والد موجود ہے، بھائی موجود ہیں۔ تو شرکائے بدر نے، اصحاب بدر نے یہ ثابت کر دیا، لوگوں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، سب سے پہلے اسلام ہے، بھائی بعد میں ہیں، بیٹے بعد میں ہیں، سارے کے سارے رشتے ناتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ قربان ہیں۔ یہی شرکائے بدر نے جب ان جذبات کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر وہ فتح عطا فرمائی، اور ایسی فتح عطا فرمائی۔ اس سے پہلے ایک عجیب واقعہ پیش آیا، حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ صف میں کھڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست فرما رہی ہیں، آپ کے ہاتھ میں تیر ہے، آپ تیر کے ساتھ اشارہ کرتے جا رہی ہیں، لوگوں کو صف میں سیدھا کرتے جا رہی ہیں۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے باہر نکلے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا استوی یا سواد، اے سواد سیدھا ہو جاؤ، سیدھا ہو جاؤ، آپ نے اس طرح فرمایا اور اشارہ فرمایا، اور غیر اختیاری طور پہ آپ کا وہ تیر حضرت سواد کو لگ گیا۔ جب حضرت سواد کو لگا، حضرت سواد کی قسمت جاگی، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھے تیر مار دیا ہے، میرے پیٹ پہ تیر لگا ہے، میں تو اس کا بدلہ لوں گا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ اتاری، اپنے بطن کو، پیٹ کو ننگا کیا، حضرت سواد کے سامنے کر دیا۔ سواد بھاگے ہوئے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو چومنے لگے اور بوسہ لینے لگے۔ فرمایا سواد یہ کیا کر رہے ہو؟ آقا جیسا منظر ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں نے شہید ہو جانا ہے، میری آخری خواہش یہ تھی کہ شہید ہونے سے پہلے آپ کے جسد اقدس کے اس طرح بوسے لے لوں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اس جذبے کو قبول فرمایا، اور قیامت تک کے لیے جنگ بدر کا سبق یہ ہے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کافرو اگر تم فتح مانگتے ہو، قد جاءکم الفتح، فتح تو آ گئی ہے، پتہ چل گیا کہ فتح کس کو ملی ہے۔ سنو، وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر قیامت تک کے لیے تم اس طرح حملہ کرو گے، نعود، پھر ہم اہل ایمان کی فتح کے لیے آ جائیں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔
یہ ہے اصل سبق۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک اللہ تعالیٰ کی فتح، اللہ کی نصرت ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ وہ شرکائے بدر تھے، اور اللہ تعالیٰ کا قیامت تک کے لیے اصول ضابطہ یہی ہے، جو شرکائے بدر جیسا جذبہ، شرکائے بدر جیسا اخلاص، شرکائے بدر جیسا ایمان پیدا کر لے گا، آج بھی اللہ کی مدد اسی کے ساتھ ہوگی، اللہ کی طرف سے فتح اسی کے ساتھ ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو غزوہ بدر کا پس منظر، حکمت سمجھنے کی، اور غزوہ بدر کا اصل سبق سمجھنے کی، اور اس کو دہرانے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔